پاکستان میں بھی کوئی انویسٹمنٹ آئے گی؟ امید نظر آ رہی ہے سر، یہ جو جوپیٹر موو کرے گا 30 جون کو، اور پینک ہو جاتے ہوں گے، پینک ہو جاتے تھے، اور مالز میں تو ایک بیپ ہوتا تھا الارم. ہاں اچھا لوگوں کو لگتا تھا وہاں پہ کہ یہ سیفٹی الرٹ آ رہا ہے کہ سچویشن ورسٹ ہو سکتی ہے، بٹ ایکچولی اندر کی بات یہ تھی کہ یہ تب آتا تھا جب کہیں میزائل گر جاتا تھا. اچھا، تو وہ صرف الرٹ کرتے تھے کہ آپ کہیں بھی ہیں تو سیف جگہ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ جب فون پہ الرٹ آتا تھا تو وہ تب آتا تھا جب اٹ ایکچولی ہیپنڈ. ٹھیک ہے، گر جاتا تھا، میزائل کسی جگہ ہٹ کر دیتا جی تھا. ہٹ کر کتنی مرتبہ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ کے فون پہ یہ تو شاہ جی روز آئے ہیں، لیکن پہلا اٹیک مجھے یاد ہے کیونکہ میں اکیلی گئی ہوئی تھی. ویسے تو میری فیملی وہاں ہے، لیکن اس دن میں اکیلے گھومنے چلی گئی. وہ فیئرمونٹ ہوا تھا پام جمیرہ دبئی. ہاں پہلا جو تھا وہ پہلا تھا، اور اس نے بہت پینک کریٹ کیا تھا کیونکہ اس ٹائم کچھ وہ ہے بھی عمرہ کا علاقہ وہاں. ہاں نیوز میں بھی آ گیا تھا، ویڈیوز بھی شاید بنا لی تھی، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ خوف پیدا ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد کریک ہاربر پہ ہوا، دبئی اگر آپ دیکھیں نا تو انہوں نے جو لوکیشنز ہٹ کی ہیں نا وہ دبئی کی ٹاپ لوکیشنز ہیں. تو وہ بہت کراؤڈڈ بھی ہے، مرینا بے پہ بہت رش ہوتا ہے. اور فیئرمونٹ جہاں ہوا ہے پام جمیرہ، وہ وہاں پہ بھی بہت رش ہوتا ہے. دبئی مال تک میں اس ٹائم پہ مال میں تھی، اور اس ٹائم تو انہوں نے سب کو بس لوگوں کو جو آپس میں ہی پتا تھا، یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ سچویشن خراب ہوئی ہے تو ایویکویٹ کراؤ. وہاں تو اتنا بلاسٹ ہو گیا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے گھر والے ہی بتا رہے ہیں اور لوگ پھر بھاگ رہے ہیں. مینجمنٹ آپ کو اچھی نہیں لگی وہاں؟ کیونکہ وہاں پہ بتاتے ہی نہیں ہے نا کہ کیا سچویشن ہو رہی ہے. یہ فریڈم آف سپیچ تو دینی نہیں ہے انہوں نے کسی کو. تو بس یہ الرٹ سے ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار میزائل کہیں گر گیا ہے. اور ایک تو ہم لوگ کیونکہ میرے بھائی شارجہ میں رہتے تھے، تو النادا میں بھی ایک اٹیک ہوا تھا ہمارے پیچھے بلڈنگ کے. تو وہ ایریا کلوز تھا ہمارے جہاں پہ میں رہتی تھی، تو ہم نے تو پورا آسمان دیکھا ہے کالا ہوتے ہوئے، اسموک، اتنا اسموک اپ ہو گیا تھا کہ مطلب اس ڈر آ رہا تھا آپ کو کہ یہ ایکچولی آپ کے ارد گرد بھی ہو رہا ہے. جب یہ پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی تھی اس وقت آپ پاکستان میں تھی؟ ہاں جی، اس وقت تو یہیں تھیں آپ. کیا فرق دیکھا آپ نے؟ یہاں کے لوگوں کا جو مرال تھا، ایمانداری سے بتائیے گا، اور وہاں جو دنیا بس رہی تھی. جان کی حفاظت تو سب کو کرنی چاہیے، مگر ایک حوصلہ ہوتا ہے نا، ایک حوصلہ ہوتا ہے، ایک آدمی ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے. اس حوالے سے کیا آپ نے محسوس کیا؟ وہاں پہ تو مراد، وہاں تو شاہ جی لوگ بھاگ گئے. وہاں تو ٹورزم تو بالکل ختم ہو گئے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں گئی تھی تو ہم 5 منٹ کا ڈسٹینس جو ہے نا دبئی میں، وہ آدھے گھنٹے میں کور کر رہے تھے. اینڈ آفٹر 7 days when it actually happened تو پورا دبئی خالی ہو گیا. ابھی کسی کو وہاں کی سچویشن نہیں پتا، دبئی ایکچولی خالی ہو گیا. وہاں پہ کوئی 1 لاکھ 1.5 لاکھ ٹورسٹ تو چلا گیا within 2 weeks. اور ابھی جب میں ایئرپورٹ بھی آئی تھی اٹ واز نیئرلی ایمٹی. میں اتنا ڈر گئی تھی. شاپس، ریسٹورینٹس، دبئی ایئرپورٹ کی بات، دبئی ایئرپورٹ آپ کو پتہ ہے ون آف دا بزیسٹ ہے، اور اس کو ایمٹی دیکھ لو تو تب تو آپ میں ڈر آ ہی جاتا ہے کہ مطلب لوگ ہی نہیں ہے. مگر ایک چیز آپ دیکھیے نا، ایک فرق بھی ہے، لوگ وہاں پیسہ کمانے جاتے ہیں. ہاں جی، لازم بات ہے جان بچا کے نکلیں گے بھی. ایک تو اوور آل بریو قوم ہے الحمدللہ، اور دوسری یہ کہ آپ کا جینا مرنا چونکہ یہاں ہے نا. ہاں جی، تو یہ بھی ایک فرق ہے. شاہ جی ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ یہ یو اے کی گورنمنٹ نے دیکھ لی ہے، کیونکہ ٹورسٹ سے ہی مڈل ایسٹ تو ٹورسٹ سے ہی تھا دبئی سے، لیکن ٹورسٹ بالکل چلا گیا ہے. ابھی وہ جو دیکھ رہے ہیں جو وہاں پہ لوگ رکے ہیں وہ میجورٹی پاکستانی ہیں، لوکلز کو چھوڑ کے. تو وہاں رہتے ہوئے بھی ودن اے اسپیم آف دس 40 days مجھے آئی واز گیٹنگ جاب اپرچونیٹیز، جو کہ پاکستانیوں کے لیے ایز اے پرسن میں نے بہت اچھا کر دیے گئے تھے فاطمہ، کیونکہ ہم ہاں ویزے بھی کھل جائیں گے اور جابز اپرچونیٹیز بھی. کیونکہ میں تو ٹورسٹ گئی تھی اور پھر بھی ہر جگہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی میں سی وی ڈراپ کروں گی اینڈ آئی ول گیٹ دی کال دی ادر ڈے، کیونکہ لوگ چلے گئے کام کرنے، لوگ چلے گئے ان کے. تو اب ہمارے پاکستانیوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، کیونکہ ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو لاکھوں پاکستانی ہیں ان ممالک میں، اگر ان ممالک کے حالات خراب ہوتے ہیں اور تو پھر یہ ہے کہ خدا نخواستہ ان کی نوکریاں نہ جائیں تو ان پر بھی بوجھ آئے گا، پاکستانیوں پر بھی بوجھ آئے گا، ان کے خاندانوں پہ بھی. اور یہ جو ریمیٹنسز ہیں آپ کی، اس پہ بھی فرق پڑے گا. مگر یہ ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے. آئی وش کہ ہمارے پاس کو ماہر معاشیات ہوتے تو ان سے بھی ہم اس پر بات کرتے. مگر یہ تو طے ہے کہ اللہ کرے کہ یہ وار کی صورتحال بہتر ہو. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے اپرچونٹی نکلنے کے امکانات ہیں. اچھا یہ بتائیے سامیہ کہ جو انویسٹمنٹ ہیونز تھیں ان کو آپ ایسے ہی دیکھ رہی ہیں، اور یہاں سے جو $200-250 ارب جو ہے اس کے نکلنے کی اطلاعات آ رہی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے، لیکن اگر یہ پیسہ نکلتا ہے
تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ہانگ کانگ جا رہا ہے اور دوسرے ممالک میں جا رہا ہے. تو پاکستان میں بھی کوئی انویسٹمنٹ آئے گی انٹرنیشنلی بھی, یا اپنے بھی لوگوں کی واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہی تو ایک امید نظر آ رہی ہے سر. یہ جو جوپیٹر موو کرے گا 30 جون کو پاکستان کو بلیسنگ دینے کے جوپیٹر ہر جگہ گھوم رہا ہے, ادھر کیوں نہیں آ رہا؟ اب آنے والا ہے اور پھر یہ 12 سال اس کی بلیسنگز رہیں گی اس خطے کے لیے جو ہے. تو اب یہ جب آئے گا تو یہ آپ تسلی رکھیں کہ اس ملک میں بھی جو ہے سرمایہ کار اور سرمایہ کاری دونوں چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. اچھا, تو جوپیٹر کب آ رہا ہے؟ 30 جون. 30 جون کو بجٹ کے ساتھ. بجٹ کے ساتھ. اور جوپیٹر کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ جوپیٹر کس چیز کا استعارہ ہے؟ یہ بلیسنگ لے کے آتا ہے نا. جیسے ابھی یہ جو بلیسنگز کی تو بہت شیڈز ہیں نا. جو جب میں کہتی تھی کہ پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا, وہ اس نے کرایا پچھلے سال. اب یہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرے گا. تو جہاں جہاں جس ہاؤس میں جاتا ہے پھر اس ہاؤس کی کلیننگ شروع کر دیتا ہے, وہاں پہ اپنی بلیسنگ شروع کر دیتا ہے دینی آسمان سے. تو اب اس کی جو موو نہیں بن رہی ہے وہ پاکستان کا مقدر کھلنا, پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا, وہاں پہ اس کا ٹریول شروع ہوگا. اور پھر کتنے عرصے یہ یہاں رہے گا؟ یہاں پہ بھی اس کو 12 سال بلیسنگز ملیں گی. اب دیکھیے نا, جب نیک نامی میں اضافہ ہوا ہے تو آپ اب تک دیکھیے کہ ابھی بھی مشورے اندر خانے ہمارے سے کیے جا رہے تھے, یا ہمارے ہی لوگ مذاکرات کے لیے, ایران بھی ہم پہ بھروسہ کر رہا تھا. نیک نامیوں کا عام پاکستانی کو فائدہ کب پہنچے گا؟ اسی سیکنڈ ہاف سے. اچھا, 30 جون کے بعد سے آپ سمجھتے ہیں. سیکنڈ ہاف سے. پھر ہم ایک شو, اللہ نے چاہا اور اللہ میری عزت رکھے, پھر ایک شو یہ تو ضرور کریں گے سامنے بشرطِ زندگی. انشاءاللہ بشرطِ زندگی سر. کیونکہ ہمارے لوگوں نے بھی 78 سال میں بہت غربت, تکلیفیں دہشت کاٹی گردی, ہیں, مفلسی, کیا کچھ نہیں دیکھا ہے نا. بہت زیادہ جو ہے نا, اللہ کرے کہ اب تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک اس ملک کی خیر ہو جائے. بہت ہو گئی ہے نا. ہاں جی, بہت ہو گیا سر. اور کیا دبئی خاص طور پہ یو اے ای ویسا ہی رہے گا یا اس کے قریب آ جائے گا؟ نہیں, نقشہ بدلے گا. اچھا, نقشہ بدلے گا. مطلب یو اے اس جگہ اس کی وہ پوزیشن نہیں رہ جائے. نہیں, جب آپ نقشہ بدلنا کہہ رہی ہیں تو نقشہ بدلنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو سرحدیں ہیں وہ آپ کہہ رہی ہیں نہیں, ممالک کی بدل جائیں گی. مطلب جو دبئی کا ایک ہائپ تھی نا سر, وہ وہاں نہیں رہ جائے گا اس پیڈسٹل پہ. تو دبئی کا فال اور ڈاؤن جو ہے نا یہ وقت بتائے گا. اچھا, پوری انسانی تاریخ میں وارز جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو بڑی ریاستیں ہوتی ہیں, مملکتیں ہوتی ہیں, یہ سلطنتیں ہوا کرتی تھی, وہ اس کے بعد سٹیبل رہتی ہیں, 10-15-20% فرق ہوتا ہے اور اس کے بعد کاروباری زندگی چلتا رہتا ہے. یہ یو اے ای کو اور خاص طور پہ دبئی کو کتنا فرق پڑتا آپ دیکھ رہی ہیں؟ 10%, 20%, 30% سرمایہ نکلے گا تو صحیح, مگر بہرحال پھر بھی مڈل ایسٹ کی پٹی پہ خاصا فرق آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا, گلف کی پٹی پہ, مڈل ایسٹ کی پٹی پہ کرائسس بہت سارے ملکوں میں, اب وہ پوزیشن نہیں رہ جائے گی ان ملکوں کی. اور جو ہے کیا کہتے ہیں, یورپ کی پٹی پہ, وہاں پہ بھی شروع ہو جائیں گے. تو یہ امن کی خبریں اب مشکل ہو جائیں گی. زمین سے یہ نہیں سوچئے کہ امن قائم ہو جائے گا یہ 5 دن کی جنگ بندی سے. یہ ایک عارضی ہے, پھر ایک عارضی ہے, پھر میں ایک بڑا کھڑاک ہونے کا امکان ہے. اور وہ زیادہ بڑا کھڑاک ہے. اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جوپیٹر آپ کے علم کے مطابق یہ کیا پاکستان کا خانہ کہیں گے اس میں آ جائے گا؟ جی, پاکستان کے. اور اس سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے خوشحالی آئے گی, جو مالی خوشحالی آئے گی. نیک نامی تو ہوگی شروع, وہ تو نظر آ رہی ہے. اب وہ نیک نامی پیسہ بھی لائے گی. کہ لوگوں کا ہم پہ اعتماد ٹھیک ہوگا. اور یہ جو ہمارا بھی خطہ اور ہمارے ساتھ بھی بہت سارے دشمن ہیں, دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی بہت سارے, یعنی کہ کچھ مستقل دشمن ہیں, کچھ افغانستان بہت مشکل میں آنے والے دن, مشکل, خاصی مشکل میں. انفرادی طور پہ یا ہم بھی اس کا حصہ؟ نہیں, ہم تو وہاں سے انشاءاللہ فاتح ہی ہو کے نکلیں گے, لیکن افغانستان بڑی مشکل میں پھنسنے